کوئی سوال وغیرہ ہو اگر حج سے متعلق تو بتائیں۔ جی جو لوگ سروس پہ جا رہے ہیں یعنی وہ حج نہیں کر رہے ہیں، تو نماز کے قصر کرنے کا جو شریعت میں حکم ہے کہ اگر آدمی کہیں سفر کر کے جا رہا ہے تو وہ دوری 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ 4 دن یا اس سے کم ٹھہرنے والا ہو، پہلے سے ارادہ ہو، پہلے سے یقین ہو 4 دن یا اس سے کم ٹھہرے گا، 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو اور 4 دن یا اس سے کم ٹھہرے، تب جا کر کے وہ آدمی قصر کرے گا۔ اور اگر 80 کلومیٹر سے کم ہے تو قصر نہیں کرے گا، یا 4 دن سے زیادہ ٹھہرے گا پہلے سے معلوم ہے تب بھی قصر نہیں کرے گا، یہ دوسری چیز۔ اور جدہ سے مکہ جانے والے لوگ، جدہ سے مینا مزدلفہ جانے والے لوگ، یہاں یہ قصر نہیں ہے۔ ابھی اس وقت آبادی جو ہے کافی دور تک چلی گئی۔ پہلے علماء کے فتویٰ پڑھیں گے تو پہلے علماء بتاتے تھے کہ مکہ سے جدہ آنے والے یا جدہ سے مکہ جانے والے قصر کرتے تھے۔ اب اس ٹائم قصر کا فتویٰ نہیں دیتے کیونکہ آبادی بڑھ گئی ہے، تو جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے آبادی کا آخری سرا سے کاؤنٹ ہوگا۔ جدہ جہاں تک چلا گیا وہاں سے کاؤنٹ کیا جائے گا، اور مکہ جہاں تک آ گیا ہے وہاں تک کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو درمیان کا جو ایریا بچتا ہے وہ قصر کی مسافت نہیں بنتی ہے، اس لیے مکہ سے جدہ یا جدہ سے مکہ جائے تو وہ لوگ قصر نہیں کریں گے، جی جمع بھی نہیں کریں گے۔ مسافر وہ بھی نہیں، کوئی جمع تو سفر میں اجازت ہے، سفر کا اطلاق نہیں، وہ جمع بھی نہیں کرے گا۔ نماز جمع کرنا سفر کی وجہ سے جمع ہوتا ہے، تو یہاں تو سفر ہے ہی نہیں تو جمع نہیں کرے گا۔ انڈیا میں جو پروگرامس ہوتا ہے کبھی کبھی وہ لوگ مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھتے ہیں، وہ کیسے جائے؟ یہ تو غلط کر رہے ہیں، یہ غلط۔ اصل میں ایک حدیث آتی ہے جو جس حدیث میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں بغیر بارش کے، بغیر خوف کے اور بغیر جو ہے مرض کے، ان 3 الفاظ ہیں، بغیر مرض کے، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، آپ نے 2 نمازوں کو جمع کیا تھا۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر علماء میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اگر ضرورت پڑے، کوئی کام آ جائے تو 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، اسی حدیث کو بنیاد بناتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس حدیث میں بھی جو اس حدیث کا جو مفہوم نکلتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب مشقت آئے تب جو ہے جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ امت پر مشقت نہ ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امت پر جب مشقت آئے تو مشقت کے وقت ایسا کرنا ہے، لیکن جب مشقت نہ ہو، آسانی ہو، تو ہر نماز کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ جب ضرورت پیش آئے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی مشغول ہو گئے یا کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی تو انہوں نے 2 نمازوں کو جمع کیا ہے، یعنی اس طرح کی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اگر کسی طرح کی ضرورت، کوئی مشقت آ جائے تو اس بنیاد پر 2 نماز کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن پروگرام کی وجہ سے یا بغیر مشقت کی وجہ سے 2 نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں شیعہ لوگ۔ ہاں، تو اسی حدیث کا مفہوم جو ہے علماء 2 طرح سے لیتے ہیں، جو میں نے بتایا کہ آپ نے جب کوئی بغیر مجبوری کے، آپ نے بغیر کسی مجبوری کے آپ نے 2 نمازوں کو جمع کیا، یعنی کوئی مجبوری نہیں تھی، اس کا مطلب ہم بھی جمع کر سکتے ہیں، لیکن اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ جب آپ شیخ البانی، شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتاویٰ پڑھیں گے تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، مشقت ہو تبھی 2 نماز کو جمع کر سکتے ہیں، جیسے بارش آ جائے 2 نماز کو جمع کر سکتے ہیں، گاؤں میں خطرہ آ جائے، کسی طرح کا کوئی خوف کا ماحول آ جائے، یا کوئی مریض آدمی جو ہے 2 نمازوں کو مطلب یہ کہ ہر نماز کو اپنے وقت پر نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس طرح کی کوئی مشقت آ جائے تب اس 2 نمازوں کو پڑھنا چاہیے۔ جی تو جب کبھی اس طرح کی دقت اگر سفر میں ہے تو سفر میں تو کر ہی سکتے ہیں، مغرب عشاء ایئرپورٹ جیسے ہے۔ ابھی ادھر ہی ہیں، سفر پہ نہیں گئے، مغرب میں موجود ہیں،
عشاء میں بہت تو آپ اپنی بستی سے باہر نکل گئے تو پڑھ سکتے ہیں نا. تو جب آدمی سفر پہ اگر آپ یہاں سے نکل گئے بستی سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ذوالحلیفہ آئے تو ذوالحلیفہ ہی میں آپ نے قصر شروع کر دیا. یہ جو ہے تقریباً 9 کلومیٹر کی یا 9 کلومیٹر آس پاس کی دوری بنتی ہے. تو جب آدمی سفر پہ نکلتا ہے تو بستی چھوڑ دے, اپنی بستی چھوڑ کے نکل جائے تو اس کے بعد سے قصر اسٹارٹ کر سکتا ہے. یہ مسئلہ جی یہاں نہیں کریں گے, آپ اپنے رہائش پہ نہیں کریں گے قصر, لیکن بستی آپ نے چھوڑ دیا ہے, جگہ چھوڑ کے اپنی بستی سے چھوڑ دیے ہیں تو قصر شروع کر سکتے ہیں. مدینہ جانے کے ٹائم پہ جو پہلے پیٹرول پمپ ملتا ہے جو باہر, جی جی تو اب جمع کر سکتے ہیں. جی جی بالکل کر سکتے ہیں. قصر نہیں کر سکتے, قصر بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد. مدینہ جائیں گے تو قصر بھی کریں گے نا, مدینہ تو کافی. لیکن جو حاجی لوگ آتے ہیں جی جو انڈین میں بہت سے جی 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 تو ان لوگوں کو قصر جمع نہیں کرتے. اصل میں ان لوگوں کو اپنا اپنا مسئلہ ہوتا ہے. تو حج میں 2 طرح کی بات ہے. حج میں نماز سے متعلق 2 مسئلہ ہے, آپ اس کو ضرور ذہن میں رکھیں, اور جو بھی آدمی آپ سے پوچھے تو بتائیں. حج میں ایک مسئلہ حج کے دوران کا ہے جو 8 تاریخ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک ہوتا ہے. یہاں پر جو نماز ہے وہ حج کی وجہ سے نماز پڑھیں گے, اور 8 ذی الحجہ سے پہلے 13 ذی الحجہ کے بعد جو حج کا مسئلہ ہے, نماز کا مسئلہ ہے, وہ قصر والا شریعت کا مسئلہ ہے. لیکن حج کے دوران جو نماز ہے وہ حج کی وجہ سے پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھ کے دکھایا ہے ویسے پڑھیں گے, قصر پڑھیں گے, چاہے مکہ والا ہو, مدینہ والا ہو, دنیا میں کہیں سے آنے والا ہو. مکہ والا آدمی تو مسافر تو نہیں ہوتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بھی قصر کیا ہے. تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ حج کے دوران جو نماز ہے وہ حج سے ریلیٹ کرتا ہے, وہ سفر سے ریلیٹ نہیں کرتا ہے. باقی 8 ذی الحجہ سے پہلے کی نماز اور 13 ذی الحجہ کے بعد کی نماز یہ حج سے ریلیٹ نہیں کرتا, وہ سفر سے ریلیٹ کرتا ہے. سفر کا حکم لاگو ہوگا تو سفر سے متعلق وہ عمل کرے گا. لیکن لوگ دلیل اس لیے یہ بتا رہے ہیں کہ جی اللہ کے رسول مدینے سے آئے ہوئے تھے, اس لیے قصر کیے, انہوں کو قصر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عرفہ کے دن تو پھر مکہ والے جو قصر کیے تھے وہ کس وہی لیے؟ میں ان کے ساتھ میں جو مکہ والے تھے, یہی تو بات ہے نا, مکہ والے بھی آپ کے ساتھ قصر کیے تھے. تو ہمیں دین پر اس طرح سے چلنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے دکھایا. جی 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 مکہ والوں کے لیے 2 خصوصیت ہے. ایک یہ ہے کہ وہ جو بھی حج کریں قربانی نہیں کر سکتے ہیں, قربانی ان کے لیے نہیں ہے. اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے لیے طواف وداع نہیں ہے. طواف وداع اس لیے نہیں ہے کہ ان کو تو کہیں جانا نہیں ہے, وہ مکہ ہی میں رہنا ہے. طواف وداع ان کے لیے جن کو مکہ چھوڑنا ہے. صرف یہ 2 خصوصیت ہے. باقی حج میں جو ہے جس طرح سے حج کیا جاتا ہے سیم اس کے لیے ہر قسم کا حج وہ بھی کر سکتے ہیں. لوگوں نے غلط فہمی پھیلایا ہو کہ مکہ والے حج تمتع نہیں کر سکتے, حج قران نہیں کر سکتے, جبکہ ایسی بات نہیں. مکہ والے بھی حج تمتع, حج قران سارا قسم کے حج کر سکتے ہیں, بس قربانی نہیں دینا ہے. جدہ والے بھی کریں گے. جی جی مکہ چھوڑ کے آنا ہے. جی جی مکہ, جی جو مکہ والے عمرہ کے لیے طواف وداع نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کرنا چاہے حرج نہیں ہے. عمرہ کے لیے طواف وداع نہیں ہے. جی توحید والے جو عمرہ کر کے ہوگا تو نہیں ملا تو آپ نے کرنا ہے. عمرہ کے لیے کر کے ہوگا پھر نکلنا ہے. ہاں تو نہیں ملا تو آپ عمرہ کرنا ہے. یعنی جو لوگ عمرہ پہ آتے ہیں دمام والے, نہیں عمرہ کے لیے جو ہے عمرہ آدمی کر لیتا ہے, یعنی بال کٹا لے تو اب وہ حلال ہو گیا, اس کے ذمہ ختم معاملہ. یہ ان کو سمجھتے نہیں, بولے گا تو سمجھتے نہیں. اور جو جمعہ کے دن جو عمرہ پہ یا کہیں پہ باہر سے آتا ہے مکہ میں, جی جو جمعہ کے دن جمعہ پڑھ کے باہر نکل جاتا ہے, ہاں وہ لوگ اثر جمعہ کے دن نہیں کر سکتے. جمعہ کے دن, ہاں ایک یہ اچھا سوال ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کے ساتھ عصر کی نماز کو ملا کر قصر کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ جو اسی سفر میں ہوتے ہیں ظہر کے ساتھ عصر یا عصر کے ساتھ جو ہے ظہر ملا سکتے ہیں. تو علماء نے اس میں کہا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کے ساتھ عصر کو نہیں ملا سکتے, کیونکہ جمعہ کے ساتھ عصر کو ملانے کے لیے دلیل نہیں ملتی, اور ہم جو ہے دلیل کے پیروکار ہیں, دلیل پر چڑھنے والے ہیں. جب دلیل نہیں ملتی ہے تو جمعہ کو علیحدہ پڑھنا ہے. لیکن اگر کوئی مسافر جمعہ کی بجائے ظہر پڑھا ہے تو اب وہ قصر کر سکتا ہے, اس یعنی جمع کر سکتا ہے, 2 نمازوں کو ملا سکتا ہے. لیکن اگر جمعہ پڑھا ہے
تو جمعہ کے ساتھ عصر کو نہیں ملائے گا۔ جمعہ کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں جمعہ کے ساتھ عصر جمع کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے، وہی تو بتائیں، جمع ہاں وہی کہہ رہے ہیں، جمع نہیں کر سکتے، وہی بات میں بتا رہا ہوں، جمع نہیں کر سکتے۔ جدہ والا حج الافراد کر سکتے ہیں؟ جدہ والا سب کر سکتے، سارا حج کر سکتے ہیں، افراد بھی کر سکتے ہیں، قران بھی کر سکتے ہیں، تمتع بھی کر سکتے ہیں۔ جدہ والا مکہ والے کے لیے صرف ہے مل کے نہیں، وہ غلط لوگوں نے میں جس کو مسکنسپشن کہتے ہیں نا، وہ مسکنسپشن ہے۔ اصل میں غلط فہمی اس لیے پیدا ہو گئی نا کہ مکہ والوں کے لیے قربانی نہیں ہے، تو اس لیے لوگوں کے اندر غلط فہمی پھیل گئی، جب قربانی نہیں تو قربانی والا حج وہ نہیں کر سکتا ہے۔ جیسا ایک غلط فہمی حج میں یہ ہے کہ عورت کے لیے احرام کے اندر نقاب منع ہے، نقاب اور برقع منع ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پردہ ہی نہیں کرنا ہے چہرے کا۔ یہ مسکنسپشن ہے، لوگوں نے دین کو، دلیل کو صحیح سے سمجھا نہیں، غلط طریقے سے اس کو جو ہے معنی بتا کر کے لوگوں کو پہنچایا۔ شکراً، جزاک اللہ خیر۔